سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم نے اپنی ایک پچھلی گفتگو میں شیخ نور محمد کے خواب کا ذکر کیا تھا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں موجود ہیں، بہت سے لوگ وہاں، دوسرے لوگ بھی وہاں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر ایک خوش نما پرندہ اڑ رہا ہے۔ وہ پرندہ کبھی نیچے آتا ہے، کبھی پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ پرندہ اسے مل جائے۔ شیخ نور محمد بھی قدرتی طور پر چاہتے تھے۔ وہ پرندہ اچانک ان کی گود میں آ گیا، اور پھر اسے وہ ایک تعبیر سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں فائدہ میسر آنے والا ہے۔ تو علامہ اقبال کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اس خواب کی یہی تعبیر نکالی۔ اس واقعے کو اور اس طرح کے بعض دوسرے واقعات کو شیخ نور محمد کی روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شیخ نور محمد فی الواقع ایک اپنی شخصیت میں روحانیت کا پہلو رکھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جو تصوف کا چال چلن تھا، اس میں ابن عربی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا، اور اس گھرانے میں، اقبال گھرانے میں، علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ فصوص الحکم کا جو ان کی ایک بلند پایہ تصنیف ہے ابن عربی کی، اس کا تذکرہ رہتا تھا، بلکہ اس کا درس ہوتا تھا۔ تو چنانچہ علامہ اقبال اس مکتب فکر سے خوب واقف تھے۔ دو مکاتب فکر تھے تصوف کے، اہل تصوف کے۔ ایک تو وہ کہ جسے وجودی تصوف کہتے ہیں، اور اس کا سرا جو ہے وہ ابن عربی سے ملتا ہے، اور دوسرا تصوف جو ہے وہ جسے وہ شہودی تصوف کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو میں بھی ابن عربی کے تصوف کا قائل تھا، لیکن جب میں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور قرآن شریف پر تدبر کیا تو یہ نظریہ جو ہے فصوص الحکم کا نظریہ، یہ قطعاً غیر اسلامی ثابت ہوا، کیونکہ اس کے اندر ایک طرح کی زندیقیت تھی کہ انسان ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، اور انسان حتیٰ کہ اپنی بھی نفی کر دیتا ہے۔ تو اقبال انسان کو عبد کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مقام بندگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ بھی دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح خدا کی ذات میں ضم ہو جائے اور اس کی ذات کی نفی ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں مقام بندگی لے کر ملوں شان خدا بندی۔ یہ اس تصوف کو وہ عجمی تصوف کا نام دیتے ہیں، اور ایک اور جگہ وہ، بلکہ بہت سے مقامات پر وہ اس کو خانقاہی تصوف قرار دیتے ہیں، کہ یہ خانقاہی تصوف اور عجمی تصوف جو ہے یہ ذکر اذکار تک محدود رہتا ہے، ربانیت تک محدود رکھتا ہے، اور یہ انسان کو سکون پرستی سکھاتا ہے۔ اصل میں تو انسان کی خودی کو مستحکم کرنا یہ مقصود ہے۔ تو اگر یہ ذکر اذکار اور یہ سکون پرستی جو ہے وہ خودی کو مستحکم نہیں کرتی تو پھر یہ بیکار ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خودی کے نگہبانی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا تعلق صرف ظاہر سے ہے، باطن میں وہ اتر کر نہیں دیکھتے۔ علامہ اقبال
کے زمانے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اہل تصوف کے ہاں مختلف منازل کے نام رکھے گئے ہیں کہ جیسے فلاں شخص جو ہے وہ قطب ہے، فلاں شخص غوث ہے، فلاں شخص ابدال ہے، تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور اسی طریقے سے جو یہ تفریق کرتے ہیں شریعت کی اور طریقت کی، تو اس کی بھی کوئی تفریق نہیں تھی، سیدھے سادے احکام تھے، قرآن حکیم کے احکام، حدیث کے احکام، وہی شریعت تھی، وہی تصوف تھا، اور وہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی۔ تو حقیقی اسلامی تصوف کے جو جیسے وہ اسلامی تصوف کہتے ہیں علامہ اقبال، وہ علامہ اقبال اس حقیقی اسلامی تصوف کے مخالف نہیں تھے، وہ اولیاء اللہ سے عقیدت بھی رکھتے تھے، ان کے مزاروں پر بھی جاتے تھے، لیکن شریعت کو ہمیشہ انہوں نے نگاہ میں رکھا، اور وہ جو لوگ شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک اسلامی تصوف اور حقیقی تصوف کے نمائندے نہیں تھے، اس کے وہ علمبردار انہیں نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو جو خانقاہی تصوف پر یقین رکھتے ہیں، یا وہ جو ایک طرح کی بناوٹ رکھتے ہیں، تو ان کے وہ بہت خلاف تھے، بلکہ کہیں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ مثلا ان کی ایک نظم ہے باغی مرید، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقابوں کے نشیمن ہے جس میں وہ کوے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہ تصوف جو دنیا پرستی سکھاتا ہے اور جس کے اندر شعبدہ بازی ہے اور کرامات ہیں طرح طرح کی، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک مضمون ہے اسلام اینڈ مسٹسزم، انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں وہ بہت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اس تصوف کے بارے میں جس کے اندر شعبدہ بازیاں ہیں اور جس کے اندر کرامات ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان کو خانقاہیت کو ترک کر کے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اصلاح احوال کرے، وہ انسان کو صحیح راستہ دکھائے، تو اور اس راستہ دکھانے میں وہ تلقین کرے، واعظ کرے، اور اگر واعظ اور تلقین سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر وہ بے شک قوت اور طاقت سے کام لے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے وقت اندوہ دلگیری۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا، ان کی ایک نظم ہے، اس میں ابلیس جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس انسان کو گمراہی کے راستے پر لگا دینا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، مزاج خانقاہی میں اسے پختہ تر کر دو تاکہ وہ اس کے اندر بیٹھا رہے اور باہر نہ نکلے، اور باہر جو میدان تگ و تاز ہے وہ ہمارے لیے کھلا رہے۔ چنانچہ اقبال کا جو پسندیدہ اسلامی تصوف ہے وہ تزکیہ نفس، فقر و استغنا، خودی و بے خودی اور روحانی پاکیزگی کی راہ پر چلنے
اور شریعت محمدیہ کی کامل پیروی پر مبنی ہے، اور یہ ایسا متوازن نظریہ ہے جس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلامی تصوف انسان کے دل میں قوت پیدا کرتا ہے، اور یہی قوت جہاد زندگانی میں انسان کو ساحل مراد تک پہنچا سکتی ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔